جو لفظ تھیولوجی ہے یہ مرکب لفظ ہے، کمپاؤنڈ ورڈ ہے جو دو لفظوں سے بنا ہے، تھیوس اینڈ لوگیا، دونوں گریک ہیں۔ تھیوس یعنی خدا اور لوگوس کی جمع لوگیا یعنی ورڈ، جس کا کمبائنڈ مطلب ہے خدا کو مطالعہ کرنا، خدا کا مطالعہ کرنا، خدا کی بابت اسٹڈی کرنا۔ تو تھیولوجی میں خدا کی نیچر، خدا کے ایٹریبیوٹس، خدا کے کام، خدا کی ذات، جو کچھ بھی خدا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ تھیولوگیو ورڈ استعمال ہوتا ہے خدا کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے، یہ ٹرم ہے۔ تھیولوگوس تھیولوجین کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو خدا کے بارے میں جانتا ہے، بات کرتا ہے۔ اور ہمارے اس سیمنری کا، اس ادارے کا جو بہت سارے مقاصد میں سے یا ویژن میں سے یہ بھی ہے کہ ہم آرتھوڈوکسی کو پریزرو رکھنے والے، ٹرانسفر کرنے والے تھیولوجینز کو پروڈیوس کریں، جو ایمان کے بھید کو پاک دلوں میں محفوظ رکھیں اور آگے ٹرانسفر کریں۔ یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو ٹرمز ہیں، تھیولوجی اور تھیولوگیو، یہ بائبل المقدس کے دونوں عہد ناموں میں استعمال نہیں ہوئے۔ دوسری صدی میں پہلی بار یوحنا رسول کو تھیولوجین کے ورڈ سے، تھیولوگوس کے ورڈ سے مخاطب کیا گیا۔ چرچ، ارلی چرچ رائٹنگز کے مصنفین نے ایسا کیا۔ دوسری صدی میں مسیحی علم الہی میں ہم خدا کی ذات اور الہی مکاشفے کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ خدا کا کلام علم الہی کی بنیاد اور ذریعہ ہے، خدا پرستی اس کا مقصد ہے۔ ہم یہ ڈیفینیشن ہے تھیولوجی کی، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ مسیحی علم الہی میں ہم خدا کی ذات اور الہی مکاشفے کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ خدا کا کلام اس کا ذریعہ اور بنیاد ہے، خدا پرستی اور ہماری نجات اس کا مقصد ہے۔ اس علم الہی کی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں جو آپ کو خدا کے قریب نہ لے جا سکے۔ اس علم الہی کی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں جو آپ کو خدا پرست، دیندار اور خدا سے محبت رکھنے والا نہ بنا سکے۔ جب آپ علم الہی کو سیکھتے ہیں، آپ خدا کے امیزنگ گریس کے بارے میں جانتے ہیں، آپ خدا کی انکنڈیشنل محبت کے بارے میں جانتے ہیں، آپ خدا کی عظمت کے بارے میں جانتے ہیں، سوورینٹی کے بارے میں جانتے ہیں، سپرمیسی کے بارے میں جانتے ہیں، اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے اتنا عظیم، محیب اور قدرت والا خدا مجھ خاکی سے اتنا پیار کرتا ہے، یہ صرف اور صرف اس کا فضل ہے۔ اور یہ بات ہمیں جھکنے پر، سرنڈر کرنے پر اور خدا کے تابع اور متحد ہونے پر مجبور کرتی ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں ٹائپس کی، تھیولوجی کی ٹائپس کی، تو ایک تو مزید پوائنٹس کو ذرا کلیئر کر لیجئے، اپنے مائنڈ میں کلیئر کر لیجئے۔ پہلی بات، ہم ان ٹائپس میں سے کسی بھی ٹائپ کو آج کے سیمینار میں مکمل طور پر نہ پڑھنے جا رہے ہیں، نہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، یہ سالوں کا کام ہے۔ ہم اپنے یہاں پر چرچ میں سسٹمیٹک تھیولوجی ٹیچ کرتے ہیں، اور دوسری سیکٹریز میں بھی یہی سسٹمیٹک تھیولوجی پڑھائی جاتی ہے۔ اور اس کو جو جتنی چیزیں ہمارے کورس کا پارٹ ہے، 4 سال مسلسل پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ ہم اس امید کے ساتھ، نہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نہ آئے ہیں، اگر آئے بھی ہیں تو اس کو کلیئر کر لیجئے، کسی بھی ٹائپ کو ہم پڑھنے نہیں جا رہے، وہ تو سالوں مہینوں کا کام ہے۔ جسٹ ویری بریف انٹرو، بہت مختصر سا
تعارف مختلف قسم کی جو ٹائپس ہیں، اس لیے دیکھیں یہ نہیں لکھا کہ مختلف قسم کی تھیالوجیز، ٹائپس آف تھیالوجی، تو ہم اس کے بارے میں، تو یہ پہلی بات آپ کو یہ میں باور کروانا چاہتا ہوں کہ ہم ان ٹائپس میں سے کسی بھی ٹائپ کو ڈیٹیل پڑھنے نہیں جا رہے، صرف انٹرو ہے، انٹروڈکشن ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ دوسری بات جس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، آپ کے لیے یہ طے کرنا بھی مشکل ہوگا کہ کون سا چرچ، کون سا ادارہ کون سی ٹائپ کو فالو کرتا ہے۔ ٹرینڈ کیا ہے؟ ہم بلینڈڈ، مرجڈ اور مکسڈ ٹائپ کی جو ٹیچنگ ہے، تھیولوجی ہے، اس کو تمام چرچز فالو کرتے ہیں۔ تو پیورلی ہاں سسٹمیٹک تھیولوجی پہ جب ہم آئیں گے تو ہم اس پر تھوڑا سا ذرا مزید میں اس کو لیبریٹ کروں گا۔ تو میں نے کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں کلیئرٹی کے لیے پہلے سے ہی ڈالی ہیں، آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ آپ کس توقع کے ساتھ یہاں پر بیٹھیں اور سنیں۔ سو ٹائپس میں سے جو پہلی ٹائپ ہے ببلیکل تھیولوجی۔ اب یہ ٹائٹل تو بڑا اٹریکٹیو ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر پریکٹس کے بارے میں، ہر کی جانے والی چیز کے بارے میں یہ دیکھیں کہ وہ ببلیکل ہے یا نہیں۔ اگر آپ تھیولوجی کے اینگل سے ہٹ کر ورڈ ببلیکل پر غور کریں تو یہ بہت زبردست لفظ ہے۔ ببلیکل کا مطلب ہے جو بائبل میں سے ہو، جو بائبل سے ریلیٹڈ ہو، بائبل کے مطابق ہو۔ لیکن جب آپ تھیولوجی کی ٹائپس کے اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا جو مفہوم اور مطلب ہے ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ ببلیکل تھیولوجی ایسی تھیولوجی کو کہا جاتا ہے، یا تھیولوجی کی کسی ایسی ڈاکٹرائن کو، ایسی سوچ کو کہا جاتا ہے جو بائبل مقدس کے کسی ایک پیسج سے ڈیرائیو کی گئی ہو۔ یعنی کوئی آپ سے یہ بائبل سروے میں آپ پڑھتے ہیں، پاسٹر صاحب اس پر یقیناً بات کرتے ہوں گے کہ آپ کسی بک کا سروے پڑھ رہے ہیں، جینیسس کا پڑھ رہے ہیں، ایکسوڈس کا پڑھ رہے ہیں، سو اینڈ سو۔ جب آپ کسی کا سروے پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کتاب کی تھیولوجی کیا ہے، اس میں تھیولوجی کے کس ایسپیکٹ کے اوپر بات کی جا رہی ہے۔ پڑھائی نہیں جاتی، صرف اس کے اوپر اشارہ کیا جاتا ہے، پڑھتے آپ سسٹمیٹک تھیولوجی میں ہے، صرف آپ کو ایک ہنٹ دیا جاتا ہے۔ تو ببلیکل تھیولوجی، یہ آگے کچھ ایگزامپلس بھی ہے، یہ بک کے آتھر اور اس بک کے اکارڈنگ ہے، یہ پوری ببلیکل تھیم کو کور نہیں کرتی۔ تو ببلیکل تھیولوجی کسی پیسج، کسی بک، کسی ایک آتھر کی انڈرسٹینڈنگ کو لینا اور سمجھنا، اٹ از کالڈ ببلیکل تھیولوجی۔ تو اس کو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ اگر یہ ببلیکل تھیولوجی ہے تو پھر یہ فلی ایپلیکیبل کیوں نہیں ہے۔ تو میں نے اس لیے آپ کو ڈیفائن کیا کہ جب آپ ٹرم ببلیکل کے اوپر یا لفظ ببلیکل کے اوپر بات کریں گے تو یہ امیزنگ ورڈ ہے۔ ہماری پریکٹسز ببلیکل ہونی چاہیے، ہماری ٹیچنگ ببلیکل ہونی چاہیے، لیکن ان تھیولوجیز کی ٹائپس کو ڈٹرمن کرنے والے، بیان کرنے والے، فائنلائز کرنے والے، یہاں تک پہنچانے والوں نے اس کو جو کلاسیفائی کیا ہے، ببلیکل تھیولوجی پوری بائبل کے تھیم کو کور نہیں کرتی، وہ کسی ایک پیسج، کسی ایک آتھر جو زیر مطالعہ ہو اس کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے ببلیکل تھیولوجی میں۔ آگے چل کر یہ تھوڑی سی اور اس میں کلیئرٹی آ جائے گی۔ کسی لکھاری کی تحریر، خطوط، صحائف، تواریخ کو اس کے زمانے اور بیان کردہ موضوعات کے مطابق بیان کرنا، یہ ببلیکل تھیولوجی کے انڈر کور ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے سسٹمیٹک تھیولوجی۔ تو
پہلی ٹائپ کے اوپر دوبارہ چند جملے میں کہنا چاہوں گا. ہماری جو علم الہیات کی ڈاکٹرائنز ہیں ان کی بنیاد اور ذریعہ خدا کا کلام ہے، لیکن بائبل مقدس یہ سسٹمیٹک تھیولوجی کی کتاب نہیں ہے. یہ بھی شاید یہ جملہ بھی آپ کے لیے تھوڑی سی حیرانی کا باعث ہو. تو اس لیے میں نے پہلے کیا کہا ہے کہ ہماری جو مسیحی علم الہی کی ٹیچنگ ہے، تعلیم ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ خدا کا کلام، بائبل. لیکن بائبل اٹ سیلف سسٹمیٹک تھیولوجی کی پراپر کتاب نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو علم الہیات عکس کر کے آج مانی جا رہی ہیں ان کی بنیاد تو بائبل ہے، لیکن وہ بائبل میں سسٹمیٹک وے میں پراپرلی بیان نہیں ہوئی. تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ بائبل کے الہام کے قلم بند ہونے کے بعد نمبر 2 پر جو امیزنگ کام ہوا ہے، الہام پہلی صدی میں کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد جو امیزنگ کام ہوا ہے اس الہام کو اکٹھا کر کے کینن کا کام، اور نمبر 2 کرسچن ڈاکٹرائنز کو، کرسچن تھیولوجی کو ڈیولپ کر کے چرچ کو ایک کنٹرولڈ ڈاکیومنٹ دینے کا کام. اگر ایسا نہ ہوتا، تیسری اور چوتھی صدی کے تھیولوجینز نے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ اگر یہی سب کچھ چلتا رہا تو کرائسٹ کے چرچ کی شکل آئندہ آنے والے زمانوں میں کیا ہوگی. روز کچھ نہ کچھ نیا سامنے آ رہا تھا. تو انہوں نے ایکیومینیکل کونسلز میں اس کو سیریس لیا، اس پہ کام کیا، اور آرتھوڈاکس ٹیچنگ کو لا کر کے ڈیولپ کر کے چرچ کو دے دیا. تو الہام کا قلم بند ہونا خدا کا فضل ہے، الہام کا ایک جگہ اکٹھا ہونا، کینن کا مرتب ہونا خداوند کی مہربانی ہے، اور اس کے بعد چرچ کی ڈاکٹرائنز کا ہم تک پہنچنا، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم وہی چرچ ہیں جس کا آغاز پہلی صدی میں رسولوں سے ہوا تھا. تو یہ تمام کام قابل ستائش ہے. تو بائبل مقدس باقاعدہ یعنی سسٹمیٹک تھیولوجی میں جس طرح سے ڈسپلنس کو، ٹاپکس کو، ڈاکٹرائنز کو، جس کو ڈسپلن کہا جاتا ہے، ڈسپلنس کو ترتیب وار ایک ڈسپلن کمپلیٹ کرنے کے بعد دوسرا، دوسرے کو بعد تیسرا، اس طریقے سے بائبل میں آپ کو نظر نہیں آتا. یہ ان تھیولوجینز کی مہربانی ہے جنہوں نے بائبل کے ڈفرنٹ پیسیجز کو لیا اور انہوں نے ہمیں ایک ڈاکٹرائن، ایک تعلیم ہمیں ڈیولپ کر کے دی، اور آج چرچ اس کے اوپر چل رہا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں ببلیکل تھیولوجی کی تو اس میں ایک پیسج پر فوکسڈ رہتے ہوئے بعض اوقات دوسرے پیسجز کو اگنور کر دیا جاتا ہے یا اگنور ہو جاتے ہیں. آپ کو خداوند کی اس بات کو یاد کرنا ہے. خداوند سے کہا گیا جب آزمائشیں ہو رہی تھی، تیری بابت لکھا ہے، ایک پیسج کو باقی لکھا ہے، ڈیول نے کوٹ کیا ایک پیسج کو. آنسر بڑا خوبصورت تھا. خداوند نے کیا کہا؟ یہ بھی لکھا ہے. تو سسٹمیٹک تھیولوجی میں لکھا ہے یہ بھی لیا جاتا ہے، اور جو اور لکھا ہے وہ بھی لیا جاتا ہے. پوری بائبل کے کمپلیٹ تھیم کو لیا جاتا ہے اور پھر سسٹمیٹک تھیولوجی ڈیولپ ہوتی ہے. تو ببلیکل تھیولوجی، اس کو ہم موضوعاتی کسی سلیکٹڈ پیسج، کسی سلیکٹڈ بک کی تھیولوجی، لیکن سسٹمیٹک تھیولوجی فرام دی انٹائر بائبل، اور یہ ڈیولپڈ ہے فرام دی کمپلیٹ بائبل میں سے پورے ببلیکل تھیم کو. اور یہ آپ کے لیے حیران کن ہوگا جب آپ کسی ایک پیسج کو پڑھتے ہیں. آگے کچھ مثالیں بھی ہیں. ایک مثال میں ابھی بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں.
خدا ابراہم کو نظر آیا. یہ تو آپ نے پیدائش کی کتاب میں پڑھ لیا، سیورل ٹائم پڑھ لیا، لیکن جب آپ آگے چلیں گے سسٹمیٹک تھیولوجی آپ کو بتائے گی کہ خدا کو تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، اور یہ بھی بائبل میں لکھا ہے خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا. تو اب آپ کیا کریں گے؟ یہ جو لکھا ہے خدا ابراہم کو نظر آیا، اور پھر یہ جو لکھا ہے کہ خدا کو کسی نے، اس کو آپ ہارمونائزڈ کریں گے، سنکرونائزڈ کریں گے، اور سسٹمیٹک تھیولوجی کے تھرو آپ ان ساری چیزوں کو بائبل کے اوور تھیم کو مرج کر کے، تاکہ ایک آیت دوسری آیت کے تصادم میں پیش نہ ہو، کانٹراڈکٹ نہ ہو جائے، وہ ہارمونائزڈ رہنی چاہیے. ایک میں نے آپ کو مثال دی ہے. جو ورڈ، جو ٹرم سسٹمیٹک ہے، اٹ کمس فرام دی گریک ورڈ میڈ اپ آف ٹوگیدر. SYN، سن، سن نہیں، سن، جس کا مطلب ہے ٹوگیدر. ہیسٹانائے، سن ہیسٹانائے، سن کا مطلب ہے ٹوگیدر، اور ہیسٹانائے ٹو سیٹ اپ، دونوں کو ملائیں گے ٹو سیٹ اپ ٹوگیدر. مختلف بکھری ہوئی چیزوں کو ایک ساتھ ملانا، یہ سسٹمیٹک ٹرم کی کا مفہوم ہے یا میننگز ہیں. مختلف بکھری ہوئی چیزوں کو اس طرح سے جوڑنا، جیسے آپ بلاکس کو جوڑتے ہیں تو وال بنتی ہے، دیوار بنتی ہے. تو سسٹمیٹک تھیولوجی میں، جس کی بنیاد بائبل ہے، مختلف جگہوں پر بکھری ہوئی چیزوں کو ہم اکٹھا کرتے ہیں، ہر پیسج سے لکھا ہوا لیتے ہیں، اور ان کو مرج کر کے، بلینڈڈ کر کے، سنکرونائز کر کے، ہارمونائزڈ کر کے، ایک ان کو جب ہم سیٹ اپ کرتے ہیں ان کولیکٹیو وے میں، تو پھر ہمارے پاس جو ڈاکٹرائن پروڈیوس ہوتی آتی ہے وہ سسٹمیٹک تھیولوجی ہے. اگر اس کی ڈیفینیشن کی بات کریں، منظم طریقے سے مکمل بائبل میں سے خدا کے بارے میں حقائق کو یکجا کرنا، یہ سسٹمیٹک تھیولوجی کہلاتا ہے. دوبارہ سے میں بیان کر دیتا ہوں. بائبل مقدس جو علم الہی کی بنیاد ہے، اٹ سیلف علم الہی کی، سسٹمیٹک علم الہی کی کتاب نہیں ہے. جس سے مراد یہ ہے، ایسا نہیں کہ اس سے مراد یہ لیا جائے کہ ہماری تھیولوجی بائبل سے آؤٹ ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ بنیاد تو بائبل ہے، لیکن سسٹمیٹک وے میں بائبل میں ایک ہی جگہ پر ترتیب وار تھیولوجی کو بیان نہیں کیا گیا. یہ بائبل مقدس کے مختلف پیسجز، مختلف چیپٹرز، مختلف بکس میں بکھری ہوئی ہے، اور اس کو منظم طریقے سے مکمل بائبل میں سے خدا کے بارے میں حقائق کو یکجا کر کے بیان کرنا، یہ سسٹمیٹک تھیولوجی کہلاتا ہے. تو جو ٹرم ہے سسٹمیٹک، جس کا مطلب ہے ٹو سیٹ اپ ٹوگیدر، کولیکٹیو وے میں ایک ساتھ چیزوں کو ایک ساتھ رکھنا، تاکہ فلی ویو، ملٹی ڈیمینشنل ویو، کمپلیٹ ویو ریڈر کے سامنے، اسٹڈی کرنے والے طالب علم کے سامنے، اسٹوڈنٹ کے سامنے لایا جائے. تو ببلیکل تھیولوجی میں کوئی ایک بات فوکس رہتی ہے، اور سسٹمیٹک تھیولوجی میں کمپلیٹ بائبل کا ویو آپ کے سامنے آتا ہے. اس لیے سیمنریز میں سسٹمیٹک تھیولوجی پڑھائی جاتی ہے. لیکن میں نے آپ کو ایک بات شروع میں کلیئرٹی کے لیے بتائی تھی، یہ اکیڈمک سیمینار ہے. اس کو آپ چاہیں تو اسپرچول گروتھ کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں، ہو بھی سکتا ہے، لیکن ڈائریکٹلی اس کا جو تعلق ہے وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے جو بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں. آپ ایک سیمنری کے پلیٹ فارم سے اس سیمینار کو اٹینڈ کر رہے ہیں، لہٰذا اس کو اسی انداز سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اور کسی بھی تھیولوجی کو ہم نہ یہاں پر اپروول کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے یہ ایفرٹ کر رہے ہیں،
کہ یہ ڈسپلن یا یہ تھیولوجی اپرووڈ ہے. تمام ادارے، ہم بھی اور تمام ادارے بھی بلینڈڈ ٹائپ کی، مرج ٹائپ کی اپروچ کے ساتھ ان ٹائپس کو ڈیل کرتے ہیں. کسی جگہ پر ہمیں ببلیکل تھیولوجی کے ایفرٹ کو لینا پڑتا ہے جب ہمیں کسی خاص ٹاپک پر بات کرنی ہوتی ہے اور کسی خاص کتاب کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے. لیکن ان جنرل عام طور پر سسٹمیٹک تھیولوجی فالو کی جاتی ہے تاکہ پوری بائبل کا تھیم ہمارے سامنے رہے. تو اس کی ڈیفینیشن دی آرڈرڈ، یعنی ان آرڈر، دی آرڈرڈ ایکسپوزیشن آف کرسچن فیتھ یا کرسچن ڈاکٹرائنس. تو ترتیب وار، سلسلہ وار، منظم طریقے میں پوری بائبل کے تھیم اور ٹیچنگ کو، خدا کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں، اس کے کاموں کے بارے میں، نجات کے منصوبوں کے بارے میں جو ہماری ٹیچنگز ہیں، جب ان کو ہم سسٹمیٹک وے میں دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ سسٹمیٹک تھیولوجی کا مفہوم اور تھیم آتا ہے. تو میں ببلیکل ڈاکٹرائن اور سسٹمیٹک تھیولوجی، ببلیکل تھیولوجی اور سسٹمیٹک تھیولوجی کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک مثال میں نے پہلے دی. جب آپ پینٹا ٹیوک 5 کتابوں کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو ٹرینٹی کا سیکنڈ پرسن، کلمہ یا سن آف گاڈ، پری انکارنیشن، تجسم سے پہلے اس کی موجودگی نظر آتی ہے، اس کا کریکٹر نظر آتا ہے، اس کا فنکشن اور اس کا کام نظر آتا ہے. اور پیدائش کی کتاب میں تقریباً 10 ٹائمز خدا باپ کے علاوہ سیکنڈ پرسن کو یہوہ کہہ کر بتایا گیا ہے. اس کو یہوہ کہا گیا ہے، سیکنڈ پرسن آف ٹرینٹی. لیکن اس کا جو اطلاق ہے وہ باللحاظ ذات. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ واقعی کوئی اور کسی اور کو نہیں کہا جا رہا. وہ پاک تثلیث کا دوسرا قانون، پری انکارنیشن، بیفور تجسم، بیٹا ہی ہے. جب آپ پہلی 5 کتابوں کی تھیولوجی کی بات کریں گے تو آپ تجسم تک نہیں پہنچ پائیں گے. آپ کو پری انکارنیشن کرائسٹ کی ایگزسٹنس نظر آئے گی، اس کا کریکٹر نظر آئے گا، اس کی اتھارٹی نظر آئے گی، اس کا رول نظر آئے گا. لیکن پہلی 5 کتابوں میں تجسم کا چلے کسی کو ذکر مل جائے، وہ بھی آج ہم اس ذکر کو ٹریس کر پاتے ہیں کیونکہ ہم نے تجسم کو جان لیا، سمجھ لیا، اور ہم جان گئے کہ کلمہ مجسم ہوا تھا. اس لیے اب ہمیں معلوم سے نامعلوم کی طرف جانا ذرا آسان ہوتا ہے. تو اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھا، یہ جو کرائسٹ ہمیں نئے عہد نامہ میں زمین کے اوپر ٹیچنگ دیتا، چلتا پھرتا، مصروف ہوتا نظر آتا ہے، اچھا یہ اس کا ذکر آیا ہے. لیکن اگر یہ نہ ہوتا تو پھر شاید پہلی 5 کتابوں سے تجسم تک پہنچنا یہ مشکل سے بڑھ کر میرے خیال میں ناممکن ہوتا. تو یہودی کبھی بھی ایسا نہیں سوچتے، نہیں سوچ پائے. جنہوں نے سوچا، جن پر ظاہر کیا گیا خدا کی طرف سے ان کو مکاشفہ، یہ بات میرے آسمانی باپ نے تجھ پر ظاہر کی. تو یہ میں مثال دے رہا ہوں ببلیکل تھیولوجی اور سسٹمیٹک تھیولوجی میں فرق کیا ہے. تو ببلیکل تھیولوجی میں جب آپ پہلی 5 کتابیں پینٹا ٹیوک کے اوپر بات کرتے ہیں، شریعت کی اسفار خمسہ پر بات کرتے ہیں، پہلی 5 کتابوں پر بات کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے تو پری انکارنیشن کرائسٹ، انکارنیٹڈ کرائسٹ اور ریزوریکٹڈ کرائسٹ، اور پھر سیکنڈ کمنگ میں اس کی آمد، آپ کمپلیٹ پورے ببلیکل تھیم کو پڑھتے ہیں. تو یہ ایک ایگزامپل ہے ببلیکل تھیولوجی کیسے ورک کرتی ہے اور سسٹمیٹک تھیولوجی کیسے ہماری مدد کرتی ہے. تو میں نے مثال دی ہے یسوع مسیح کی، خدا کے بیٹے کی، ورڈ کی، کلمے کی، سن آف گاڈ کی، جو 5 کتابوں میں پری انکارنیشن موجود تو ہے لیکن تجسم کی حالت سے پہلے، بشری ذات کے بغیر، اور اس کی تھیوفنیز ہیں، اس کی مینیفسٹیشنز ہیں، وہ ہمیں وہاں پر نظر آتی ہیں. اسی طرح اگر آپ ابتدائی کتابوں کی بات کریں تو انسان کی تخلیق
اور اس میں اس کا گناہ میں گرنا، گناہ میں بڑھنا، گناہ میں جینا اور خدا کے خلاف ہی زندگی گزارنا آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ ببلیکل تھیولوجی کے ٹاپکس ہیں، یہ فردر ڈیوائڈ ہو سکتے ہیں۔ کسی کتاب میں صرف تخلیق اور گناہ کا ذکر ہوگا، پہلی کتاب پیدائش، پھر آگے مسلسل گناہ میں بڑھتے جانا۔ لیکن جب آپ سسٹمیٹک تھیولوجی کی بات کرتے ہیں تو جو اینتھروپولوجی ہے اس میں ہم تخلیق، گناہ میں گرنا، بحالی اور فضل سے بچایا جانا، مکمل سکیم اور مکمل تھیم ہم پوری بائبل میں سے پڑھتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ مثالیں کافی ہیں ان دونوں جو ٹائپس ہیں ان کے فرق کو سمجھنے کے لیے۔ تو ایک چلیں اور مختصر سی بات میں آپ سے کر لیتا ہوں۔ کسی ایک کتاب میں کسی ایک اقنوم کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے قانون میں ہے ہی نہیں۔ تو کیا کیا جاتا ہے؟ جتنی بھی بدعات ہیں وہ پوری بائبل کی ٹیچنگ کو نہیں لیتی۔ میں تثلیث کی ٹرینٹی کی ٹیچنگ کے بارے میں اتنا کنوینسڈ ہوں، اگر کوئی ٹرینٹی کو نہیں رکھنا چاہتا، فالو نہیں کرنا چاہتا، تو دوسرے لفظوں میں اس کو بائبل رکھنے کا بھی حق نہیں۔ ٹرینٹی کا منکر وہی ہو سکتا ہے جو بائبل کا منکر ہے، جو تھوڑا سا بھی بائبل کا قائل ہے۔ ٹرینٹی کی ایکسیپٹنس کے بغیر اس کا گزارا نہیں، کیونکہ بائبل مقدس ہر صفحے پر، ہر کتاب میں۔ تو میں لیکن یہاں ببلیکل تھیولوجی میں عین ممکن ہے کسی ایک کتاب میں کسی ایک اقنوم کا کام اور کردار اور ذکر آیا ہو، لیکن جب آپ پوری بائبل پڑھتے ہیں تو آپ کو لکھا ہوا بھی پتہ چلتا ہے اور جو اور لکھا ہوا ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے، یہ بھی لکھا ہے۔ تو پوری ببلیکل تھیم کو، تو آگے اگلی بات ہے سسٹمیٹک تھیولوجی کے ڈسپلن جو ہیں وہ کون کون سے ہیں، وہ آپ کے سلیبس کا پارٹ بھی ہیں، لیکن ہم آج ٹائپس کی بات کر رہے ہیں اور بہت مختصر، اور کسی بھی ٹائپ کو ہم پڑھنے نہیں جا رہے، صرف ان کا بریف انٹرو ہے۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، ڈوگما۔ ڈوگما کا لٹرلی مطلب ہوتا ہے پرنسپل، اصول، اور اسی سے ایک ٹرم بنی ہے ڈوگمیٹک تھیولوجی۔ تو وائڈلی جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سسٹمیٹک تھیولوجی پڑھاتے ہیں، کیونکہ اس میں پوری بائبل کا تھیم کورڈ ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں نے آپ سے یہ کہا کہ کسی خاص نیڈ کے تحت ببلیکل تھیولوجی کا بھی کوئی سہارا لیا جاتا ہے اور لیا جا سکتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر صرف کرائسٹ کے اوپر بات کرنی ہے کہ کرائسٹ پری انکارنیشن آپ ہمیں دکھائیں، یہ سوال کیا جاتا ہے تو تجسم سے پہلے بیٹا کہاں نظر آتا ہے، اس کی ایگزسٹنس دکھائیں، تو ببلیکل تھیولوجی، سسٹمیٹک تھیولوجی بھی آپ کو مدد کرتی ہے، لیکن یہ اسپیشلی کورڈ ہوتا ہے ببلیکل تھیولوجی میں۔ تو ہم بلینڈڈ ٹائپ کا ایز پر نیڈ اس میں بہتری لاتے ہیں، ایز پر نیڈ سلیکٹ کرتے ہیں، پک اینڈ چوز والا میٹر ہے، تو ہم اپنی نیڈ کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن پراپرلی علم الہی سے واقف ہونے کے لیے جو چیز پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، وہ سسٹمیٹک تھیولوجی ہے، وہ پوری بائبل کو کور کرتی ہے۔ تو ڈوگما سے بنا ڈوگمیٹک تھیولوجی، اس کے لیے میں نے اردو میں لکھا ہے جو کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، کٹر۔ یہ بندہ بڑا آپ نے معاملات میں بڑا کٹر ہے، یعنی ڈوگما کا لٹرلی مطلب ہے پرنسپل، اصول۔ اب اس کو ذرا دیکھتے ہیں ڈوگمیٹک تھیولوجی کیا ہے۔